اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس آمنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے، اور تم ہمت اور تمہاری ہمت بدائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے بہت نہایت ہی سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اپنے لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ جس نے اس موقع پر پیٹھ پھیری یا پیٹھ دکھائی، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جان ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت ہی بری جگہ ہے، بازگشت ہے جو اس کو پیش آئے گی۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم نے سورہ انفال کے دوسرے رکوع کی آیت 11 سے 15 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتا ہے
اور بتاتا ہے کہ کس طرح تمہارا رب تمہارے دلوں کو ایمان کے اوپر اور یقین کے اوپر جمع دیتا ہے، کس طرح سے وہ تمہیں غنودگی کی صورت میں جو جنگ احد میں پیش آئی تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد بدر میں کامیابی کے نتیجے میں جو قریش مکہ کو بدترین شکست ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دوبارہ فوج کشی کی، پھر پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی، اگرچہ کہ نوجوان لوگوں نے اس کا کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، اور منافقین کا ایک گروہ جو عبداللہ ابن ابی کی سربراہی میں، اس کا بھی یہی خیال تھا، لیکن جب میدان میں اترے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو ایک گھاٹی پر مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیوں کو کبے نوچ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مشرکین مکہ شکست کھا کر بھاگنے لگے، وہ یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں اس گھاٹی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید جو چھپ کے بیٹھے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، وہاں سے انہوں نے حملہ کیا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد تقریباً 70 مسلمان مجاہدین شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی زخمی ہوئے، اور اس حال میں کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ بچا لیا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے، مومنوں نے ان کے گرد اپنی جانوں کا قلعہ بنا دیا، اور ان کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں آگے اور پیچھے لڑتے رہے، اور کفار قریش اپنی فتح دیکھ کر وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمان زخمی حالت میں تھے، بڑی تعداد میں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور اس حال میں اللہ نے مومنوں کے اوپر غنودگی طاری کر دی، ان کے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے ایک خاص طرح کی نیند ان کے اوپر غالب آ گئی، پھر ان کے اوپر بارش برسی، اور اس بارش کے نتیجے میں ان کے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو قدورت آ گئی تھی، اور بارش کے برسنے سے، اللہ کی رحمت کے آنے سے ان کو اطمینان ہو گیا، اور پھر وہ حالت شکست سے سنبھل گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش مکہ کا پیچھا کیا جائے۔ تو اس زخمی حالت میں، اس برے حال میں بھی مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قریش مکہ کا پیچھا کیا۔ وہ ایک جگہ رکے تھے، اور ان کو خیال ہوا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کو جب یہ خیال ہوا تو اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئے کہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں، اور ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کو دیکھ کر ان کے حوصلے اور پست ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اللہ ان کی قسم پرسی کے عالم میں ان کو فتح دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلط فہمی یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں اس کی فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی
اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ احد میں جس طرح سے اللہ نے اپنے مومن بندوں پر غنودگی طاری کی اور ان کی اجتماعیت کو قائم رکھا، جیسا کہ حدیث میں اور قرآن میں بھی دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تو تم سے شہید مطلوب تھے، اور دوسری یہ بات تھی کہ ہم یہ آزمانا چاہتے تھے کہ کون تمہارے ایمان میں سچا ہے اور کون محض فریب کاری کر رہا ہے، کون اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی بجا آوری میں مخلص ہے، اور کون جو ہے محض دکھاوے کے لیے یا دنیا کی لالچ کے لیے ساتھ آیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مومنوں ہی کو فتح یاب کرے، بلکہ اللہ اپنی فتح اور شکست دوسروں کے درمیان تقسیم کرتا رہتا ہے، تاکہ مومن یہ نہ سمجھیں کہ انہی کا حق ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ چاہے مومن کچھ بھی کرے، غلطی کرے یا کچھ بھی کرے تو ان کو اس کا سزا نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے ان کتابوں میں ان آیات میں اللہ اپنے مومن بندوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے ایمان کے باوجود تمہیں اپنی جرأت مندی سے، حوصلے سے اور ہمت سے کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب میدان میں اترو تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا، کیونکہ اللہ اپنے فرشتوں کی ایک فوج تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہے، اور نہ صرف وہ بھیجتا ہے بلکہ وہ قریش اور کفار اور ان کے سروں پر اور ان کے جوڑوں پر چوٹ لگاتا ہے اور اس طرح سے ان کو شکست سے دوچار کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وہ قانون جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ وہ عنایت ہے، یہ وہ نعمت ہے۔ اگر آج مسلمان اپنے ایمان کو خالص کرنے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، فرقوں کو ترک کرنے، دین کو کاروبار کرنا بند کرنے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال لے، آخرت کے متلاشی ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا ان کے پاؤں میں لا کے رکھ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ایمان کو خالص کیا جائے، اللہ کے دین کی خالص دعوت دی جائے، اور اللہ کے بندوں کو خالص اللہ کی راہ کے لیے اکٹھا کیا جائے پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں مدد کرے، ان کو کامیاب اور کامران کرے، اور آج کی جو دنیا میں ذلت ہے اس سے بھی نکلنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میرے بھائیوں بہنوں بتاتی ہے۔